اللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. ایک دفعہ آپ نے بندہ کہہ دیا تو میرے رب سعادت دارین مل جائے گی. اے اللہ کرم کی نگاہ سے دیکھ لیجیے, ہم نے ہمیشہ آپ کو رب کہا ہے. یا اللہ ہمارے آباء و اجداد نے رب کہا ہے. میرے رب ایک دفعہ آپ بھی بندگی کا شعور عطا فرما دیجیے. اللہ بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجیے اور بندگی کی صفات کو زندہ فرما دیجیے اور بندگی کے لائق بنا دیجیے. اللہ ابھی تو ہم تیری بندگی کے بھی لائق نہیں, ہمارا کوئی عمل کوئی عبادت تیری شان کے لائق. اے اللہ بندگی کی صفات کو زندہ فرما دے. اللہ جیسے آپ نے حسن بصری میں فرمائی تھی, اللہ جیسے آپ نے رابعہ بصریہ میں فرمائی تھی, اللہ جیسے آپ نے اولیاء کاملین میں صحابہ سے فیض پا کر پائی تھی اور عطا فرمائی تھی. اے اللہ ان بندگی کی صفات کو ہم جیسے گندوں میں زندہ فرما. اے اللہ قبول فرما. اے اللہ رحم کے فیصلے فرما. یا اللہ یہ مبارک گھر اس میں اگر آپ نے صاحب خانہ کی زندگی کو عافیت اور سلامتی برکتوں اور ہر طرح کی خیر کے ساتھ مقدم فرمایا ہے اور بیش بہا برکت اور نفع والی روزی کو اللہ یہاں کے قیام سے متعین فرمایا ہے. اور کل کے دن اللہ اگر اس میں خیر ہے, عافیت ہے, سکون ہے اور بندوں کے لیے بچوں کے لیے خوش نصیبی ہے, اے اللہ تو اس کے لینے کے اور اس کے ذاتی ہونے کے فیصلے فرما دے. اے اللہ کل کے انجام کے اعتبار سے آپ ہی واقف ہیں. اے اللہ اس کے آنر کو بھی متوجہ فرما دے اور جائز اور جو اس کا حق ہے اللہ اس کو لے کر اس کی ملکیت کو ٹرانسفر کرنے کی اے اللہ توفیق نصیب فرما. لیکن اے اللہ ہم اس کے نتیجے کو آپ ہی کے حوالے کرتے ہیں. آپ بہتر سمجھتے ہیں تو متعین فرما دیجیے, ورنہ جو آپ کی نظر میں بہتر ہو اسے متعین فرما. اللہ غلام تو غلام ہوتا ہے, غلام کی مرضی ہی کیا ہے؟ غلام کی مرضی تو وہ ہے جس مرضی کو آقا چاہے. اللہ ہم تیرے فیصلوں پہ راضی ہیں. آپ جہاں رکھیں گے, جس طرح رکھیں گے, جس حال میں رکھیں گے, اے اللہ ہمارے نبی نے یہی زندگی سکھائی ہے. اے اللہ اس کی توفیق دے دے میرے رب اور اس کے لیے قبول فرما. ہر خواہش پوری ہو, ہر حکم پورا ہو. اے اللہ یہ تو شان آپ کی ہے. اے اللہ ہر جگہ ہماری اطاعت ہو, ہمیں مانا جائے, یہ تو تیرے نبی کی شان ہے. اے اللہ ہم نبی نہیں بننا چاہتے, ہم تیرے خدائی کے اوصاف کو نہیں لانا چاہتے, ہم تو بندے ہیں, بندہ رہنا چاہتے ہیں. اللہ بندوں کی جو شان ہے وہ ہم میں عطا فرما. اے اللہ ہم میں عطا فرما دے. اے اللہ تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اے اللہ آپ توفیق مرحمت فرما دیجیے. اے اللہ توفیق مرحمت فرما دیجیے. اے اللہ آپ ہی کے نبی نے ہمیں آپ کا دروازہ دکھایا ہے, ورنہ ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ تواب بھی ہیں, ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ گناہوں پر پردہ ڈالنے والے بھی ہیں. اے اللہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ گنہگاروں کو گناہ سے تو نفرت کرتے ہیں لیکن گناہ گار سے نفرت نہیں کرتے. اے اللہ اس کا پردہ نہیں کھولتے, اس کو دنیا میں ذلیل نہیں کرتے. اے اللہ اس کے نام کو دنیا میں اچھالتے نہیں ہے. کیسے غیرت مند ہے آپ میرے رب, اور کتنا پیار کرتے ہیں اپنے بندوں سے. اے اللہ ایسا حقیقت کو دلوں میں اتار دے. اے اللہ آپ جیسے کریم کی نافرمانی کرنا حماقت نہیں تو کیا ہے میرے رب. اللہ بڑی بڑی حماقتیں ہوئی ہیں, بڑی بڑی غفلتیں ہوئی ہیں. اے اللہ ایسے ایسے گناہ کیے میرے رب, اگر بندوں پہ کھل جائے تو تھوکنا گوارا نہ کرے. اے اللہ لیکن تیری شان ستاری ہے میرے رب کہ آپ نے پردہ ڈال کر معزز بنایا ہے, محترم بنایا ہے, باعزت بنایا ہے. اے اللہ اگر دنیا والوں پہ راز کھل جاتا تو اے اللہ کوئی ملنا اور تھوکنا گوارا نہ کرتا, لیکن آپ نے اپنے ایمان اپنے کلمے کے یقین کی برکت سے اللہ ستاری کی چادر ڈالی ہے. اللہ جیسے آپ نے یہاں چادر ڈالی ہے میدان حشر میں بھی چادر ڈالنے کی. اللہ اگر آپ نے وہاں پردہ اٹھا دیا تو ہم سے زیادہ ذلیل اور رسوا کوئی نہیں ہوگا. اللہ اولیاء کے سامنے ذلت, صحابہ کے سامنے ذلت, اللہ انبیاء کے سامنے ذلت. یا اللہ اس ذلت سے بچا لے اور اس سے پہلے تیاری کی توفیق دے دے. یا اللہ اس سے پہلے تیاری کی توفیق دے دے. اللہ اگر وہاں پردے کھل گئے تو اللہ ہم تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے. اور اللہ تیرے نبی کو ہم کس راہ سے منہ دکھائیں گے جس نے پتھر باندھ کر ہمارے وجود کو مانگا تھا. اللہ جس نے اپنے جوتوں کو خون میں رنگین کر کے اللہ ہمارے وجود کو آپ سے مانگا تھا, اگر ہم اسی کے سامنے جانے کے لائق نہ رہیں تو یا اللہ ہمارے وجود پہ لعنت ہے میرے رب.
اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ جیسے آپ نے یا اللہ یہاں نعمتوں میں رکھا ہے، اے اللہ ہزاروں کروڑوں لاکھوں سے اچھا بنایا ہے، اے اللہ تیرے یقین کا رکھنے والا بنایا، تیرے اخلاص کا رکھنے والا بنایا، اور تیرے سامنے پیشانی کو جھکانے والا بنایا۔ اے اللہ اگر آپ کا کرم نہ ہوتا تو نہ معلوم کہاں گھنٹی بجاتے ہوئے ہوتے اور کس کنکر کو شنکر کہتے ہوئے ہوتے، اے اللہ کیسی کیسی دیوی دیوتاؤں کو پوجا کرتے ہوئے ہوتے اور ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کو جہنم کا ایندھن بنا لیتے۔ یا اللہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے میرے رب، اے اللہ تیرے حسن کرم کا نتیجہ ہے۔ یا اللہ آپ نے جب اتنا کرم فرمایا ہے تو قبول فرما لیجیے، آمین۔ اے اللہ قبول فرما لیجیے، اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ زندگی تو ہمیشہ اور دائمی آخرت کی ہے، اے اللہ اس کا یقین نصیب فرما دیجیے اور وہاں کی کامیابی اور وہاں کی عزتوں سے سرفراز فرما دیجیے۔ اے اللہ یہاں کی تو گزر جائے گی، بغیر مکانوں کے بھی گزرتے ہوئے دیکھی ہے، بغیر کپڑوں کے بھی گزرتی ہوئی دیکھی ہے۔ اے اللہ فٹ پاتھوں پر لوگ 70 سال پڑھ کر گزار دیتے ہیں، اے اللہ یہاں کی گزر جائے گی، لیکن جو نہ ختم ہونے والی ہے اس زندگی کو بنانے کی توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ اس زندگی کو بنانے کی توفیق دے دیجیے۔ اے اللہ جتنی فکریں اس دنیا کی عارضی زندگی کی ہے، اے اللہ 10% بھی آخرت کی فکر کی زندگی نہیں ہے، اے اللہ یہ ہم سب کا جرم ہے، معاف فرما، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی شریف صاحب کی والدہ گرامیہ، اے اللہ ہماری بھی والدہ اور والد اور والدہ اور ہمارے حضرت امام صاحب کے عزیز و اقارب میں جو اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ تو سب کو اپنی شان مغفرت فرما، سب کی درجات کو بلند فرما، اے اللہ سب کو کروٹ راحت عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے خاندانوں میں عزیز و اقارب میں دوست احباب میں جو اس دنیا سے چلے گئے ہمارے بڑے، اے اللہ ان دعاؤں کو ان کے لیے ذخیرہ بنا دے، اے اللہ ان کی روح کی تسکین بنا دے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں ذکر کی توفیق دی ہے، اے اللہ تلاوت کی توفیق دی ہے اور تیرے سامنے مانگنے کی توفیق دی ہے یا اللہ، اور وہ تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے عاجز ہے، وہ ایک مرتبہ اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے، 1 روپے کا صدقہ نہیں کر سکتے، 1 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے، 1 لفظ تیرے قرآن میں نہیں پڑھ سکتے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں زندہ سلامت صحت عطا فرمائی ہے، اے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق دے۔ اے اللہ ترسنے سے پہلے جب ایک لفظ کو ترس رہے ہو، اے اللہ اس سے پہلے آخرت کو بنانے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی شریف صاحب کے والد گرامی جو ایک معزز ترین صاحب تقوی، صاحب متبع سنت عالم دین ہے، اے اللہ دنیا کے بھی ریسرچ اسکالر ہے اور اللہ نے آپ نے ان کو نوازا ہے، اللہ ان کی صحت میں برکت دے دیجیے، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے دیجیے، اللہ ان کے سائے کو پورے خاندان پر اے اللہ سلامتی کے ساتھ مقدر فرما دیجیے۔ اللہ آپ ہی کے نبی نے تو کہا ہے بڑوں کی وجہ سے روزی ملتی ہے، بڑوں کی وجہ سے رحم کیا جاتا ہے۔ اللہ جن کے سروں سے بڑے چلے جاتے ہیں وہ یتیم اور بے بس ہو جاتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے بڑوں کے سائے کو مقدر فرما دے، ان کی زندگیوں میں برکت دے دے، اور جو اس امت کے علماء اور مشائخ اور اس امت کے اولیاء اللہ ہیں، اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے اور ان کا سایہ اس امت پر قائم فرما دے۔ یا اللہ جب بھی کوئی بلی دنیا سے اٹھتا ہے تو یہ دنیا فتنوں کا شکار ہو جاتی ہے، مظالم کا شکار ہو جاتی ہے، مسائب کا شکار ہو جاتی ہے۔ اے اللہ تیرے نبی کی امت پر باطل کے حملے شروع ہو جاتے ہیں، اے اللہ اپنے اولیاء اللہ کو اس دنیا میں اے اللہ لمبی زندگی عطا فرما، صحت اور سلامتی کے ساتھ ان کے سائے عطا فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں اولیاء اللہ ہے ان کی برکات کو علاقوں پر اے اللہ رحمتوں کی بارش کی شکل میں نازل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جو بڑے ہیں مشائخ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ملی سرمایہ ہیں، قومی تنظیم ہے، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، مدارس مساجد خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اس معصوم بچے کو جس کے متعلق اللہ تیرے دولت تیری علم نبوت کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اے اللہ ہماری سوچ ہے، فکریں ہیں، ہوگا وہی جو آپ چاہیں گے۔ اے اللہ اس بچے کے حق میں خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ عالم با عمل، اے اللہ تیرا محبوب ولی
اور اس متبع سنت اور دین کا داعی بننے کی شکل پیدا فرما۔ اللہ اپنے دادا کے نقش قدم پر اور ان کے علم کی برکت سے اس بچے کو بھی علم نصیب فرما دے، اور اس کے والد گرامی اور والدہ کی فکر کی برکت سے اللہ اس بچے کو علم کے لیے ذہن کو کھول دے، زبان کو کھول دے، سینے کو کھول دے، اللہ آنکھوں کو منور فرما دے، اللہ آنکھوں کو منور فرما دے، دماغ کو علم نبوت کے لیے روشن فرما دے۔ اللہ یہ بچیاں اللہ نصیبے کے اعتبار سے، اپنی آگے کی زندگی کے اعتبار سے ان کو سعادت والا بنا دے، اللہ دین والا بنا دے، اور یہ جہاں پہنچے اللہ ان خاندانوں میں بھی عافیت اور سلامتی کے ساتھ دین زندہ فرما دے۔ یا اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، ان کی والدہ کو خصوصیت کے ساتھ صحت عافیت برکت سے مالا مال فرما۔ ہمارے بھائی شریف اے اللہ کاروباری اعتبار سے آپ نے نعمتیں عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کی بقا کے فیصلے فرما۔ اللہ جہاں جہاں رکاوٹیں ہیں، جہاں جہاں الجھنیں ہیں، میرے رب آپ کے بغیر نہیں نکال سکتا کوئی، ہم اپنے فن اور کمال سے نہیں نکل سکتے، ہماری زندگی کی الجھی ہوئی ڈور کو سلجھا دے، اور جو ذہنی تکلیفیں ہیں ان سے نجات دے دے، اور کاروبار کے بگڑنے کی جہاں سے شکلیں بنتی ہے اللہ وہاں سے اس کے بننے کی شکلیں پیدا فرما دے، اور وہاں سے نفع ہونے کی شکلیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ قبول فرما، حاسدین کے حسد سے بچا دے۔